الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ دین اسلام کی پہلی بات، سب باتوں سے اچھی بات، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محترم بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، یہ وہی کلمہ ہے جس کو پڑھ کر ایک انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور اسی کلمے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ایک انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس کلمے کے معنی اور مطلب کو جاننے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم یہ جو کلمہ توحید پڑھتے ہیں، جس کا اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں اور اس کے کیا مطلب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کلمے کی ہم فضیلت دیکھتے ہیں کہ اس کلمے کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العالمین سے کہا، اے اللہ، مجھے ایسا کوئی کلمہ سکھا دے، ایسا کوئی کلمہ بتا دے جس کے ذریعے سے میں تجھے یاد کروں یا تیرا ذکر کروں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، کہو لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ سن کر، اے اللہ، یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے پڑھتے ہیں، یہ کلمہ تیرے سارے ہی بندے پڑھتے ہیں، مجھے کوئی اور کلمہ بتا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا حضرت موسیٰ سے، اے موسیٰ، پھر کہو لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جب کہا لا الہ الا اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، جانتے ہو یہ کلمہ جس کے ذریعے سے تم میرا ذکر کرو گے، جس کے ذریعے سے تم مجھے یاد کرو گے، یہ کلمہ کیسا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو دیکھیے، اس کلمے کا وزن دیکھیے، یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اے موسیٰ، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو، اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں میں جو کچھ ہے، مخلوقات ہے، جو بھی چیزیں ہیں، ایک پڑلے میں رکھ دیے جائیں، ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 میل کی مسافت کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اے موسیٰ، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو ایک پڑلے میں رکھ دیے جائیں، اور اس کلمے کو جس کے ذریعے سے تم میرا ذکر کرو گے، لا الہ الا اللہ کو دوسرے پڑلے میں رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ کا پڑلا جھک جائے گا۔ اتنا وزنی اور اتنا بھاری کلمہ ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یہ حکم دیا، اب کھول کر اسلام کی بات بتاؤ، توحید کی بات بتاؤ، تو آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ تفلحو، اے لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب اور عجم تمہارا ہو جائے گا۔ اس کلمے کو ہم اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں، اس کلمے کو کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو کلمہ ہم کو دیا ہے، اس کلمے کے معنی اور مطلب کیا ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت سنتے ہیں جو مسلم شریف کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کا صلہ کیا بتایا ہے، اس کلمے کا بدلہ کیا بتایا ہے۔ روایت کیسی ہے؟ ان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رواہ مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے، جو شخص اس حال میں مرا کہ، اسی لیے میں نے شروع میں کہا، اسی کلمے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا، اور اسی کلمے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کل ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا فرما رہے ہیں؟ جو شخص اس حال میں مرا کہ اسے یہ یقین تھا، یقین کی کیفیت کے ساتھ جس نے کلمے کو پڑھا اور مرتے وقت اس کو یقین کی کیفیت حاصل تھی، کیا تھی؟ کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود برحق نہیں ہے، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ مرتے وقت جس کو یقین کی کیفیت کے ساتھ یہ چیز حاصل ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، یعنی اس کی توحید صحیح سلامت ہے، مرتے وقت وہ اپنی توحید کو بچا کر لے کر جا رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسی توحید کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا۔ ایک اور روایت سنتے ہیں اس کلمے کی فضیلت میں، کل آخرت جب برپا ہوگی اللہ رب العالمین ایک بندے کے سامنے اس کے 99 دفتر کھول کر رکھے گا اعمال کے، اور وہ 99 دفتر جو ہے پورے کے پورے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ جب بندہ دیکھے گا 99 دفتر سارے کی سارے گناہوں سے لت پت ہے، اور اس کو یہ یقین ہو جائے گا اب میرا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ میرے 99 دفتر گناہوں سے بھرے پڑے ہیں۔ جب وہ مایوس ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے تیرا ایک دفتر ابھی باقی ہے، تیرا ایک دفتر باقی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جب حکم دے گا اور وہ دفتر کھول کر رکھے گا، اس دفتر میں کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے یہ 99 دفتر تیرے گناہوں سے لت پت ہے، لیکن تو نے لا الہ الا اللہ کی حفاظت کی ہے اور تو اپنی توحید کو صحیح سلامت میرے پاس لایا ہے، اسی کلمے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر میں تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ یعنی 99 جو دفتر ہوں گے گناہوں سے لت پت ہوں گے، گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اس کلمے کے سامنے وہ پھیکے پڑ جائیں گے، اور اسی کلمے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت عطا کرے گا۔ یہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی اہمیت اور فضیلت۔ آئیے ذرا مختصر طور پر اس کے معنی اور مطلب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے۔ کلمہ توحید کا صحیح معنی لا معبود بحق الا اللہ ہے۔ کلمہ توحید کا ترجمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود برحق ہے ہی نہیں، عبادت اور بندگی کے لائق اگر کوئی ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمہ توحید میں جو معنی ہمیں جاننا ہے وہ الہ کا معنی ہے، کہ الہ کے کیا معنی ہوتے ہیں، لا الہ کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ معبود اور برحق، معبود کا لفظ کہاں سے آیا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب یہ جو معبود کا جو لفظ آیا ہے جسے الہ کہا جاتا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہم کو بتا رہی ہے، کیا بتا رہی ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 26 ہے کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ تعبدو الا اللہ، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اس آیت میں الہ کی جگہ تعبدو ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ الہ کا معنی معبود ہے، اور برحق کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر۔ برحق کی دلیل یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے یہ سب اس کے لیے اللہ ہی حق ہے، یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اس کے سوا جسے بھی پکارتے ہیں وہ باطل ہے، بے شک اللہ ہی بلندی والا کبریائی والا ہے۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے، آیت نمبر 62۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق معبود ہے،
یادیں معبود برحق ہے، باقی سارے باطل معبود ہے۔ جب کلمہ توحید کو عربی گرامر کے اعتبار سے اعراب کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ میں لا نفی جنس ہے، الہ اس میں لا ہے، تو خبر لا کہاں پر ہے؟ لا کی خبر محذوف ہے، اور جو خبر ہے اسے کہتے ہیں برحق۔ تو عربی گرامر کے اعتبار سے برحق کا لفظ معروف و موجود ہے، اور قرآن کی اس آیت میں واضح دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ واحد برحق ہے، یعنی واحد معبود برحق ہے۔ کلمہ توحید کے ارکان، کلمہ توحید کے دو ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے نفی، نفی کا معنی ہے انکار کرنا۔ اب ذرا کلمہ توحید پر اگر ہم غور کریں گے تو سب سے پہلے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے؟ لا الہ، پہلے نفی ہے، پہلے انکار ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطل ہے اس دنیا میں، لکڑی مٹی پتھر کے ہو یا زندہ مردہ انسان ہو، جو بھی خدائی کے دعوے دار ہیں، معبود کے دعوے دار ہیں، اللہ کے علاوہ الہ کے دعوے دار ہیں، ان سب کا انکار کرو، پھر اللہ رب العالمین کو معبود مانو۔ اس دنیا میں جتنے بھی خدائی کے دعوے دار ہیں، یہ کلمہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اے اہل ایمان، اگر تم کلمے کو مانتے ہو تو اللہ کے علاوہ جن جن کی پرستش کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ جن جن کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ جن جن سے دل لگایا جاتا ہے، ان سارے معبودان باطل کا انکار کرو۔ یہ ہے لا الہ، کہ ہر الہ کا، ہر معبود کا انکار کرو، مگر مانو کس کو؟ الا اللہ، کہ معبود برحق اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہے۔ کیسے وسیع معنی ہے دیکھیے، لا الہ الا اللہ کے اندر کتنے جو ہے وسیع معنی اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ دوسرا رکن ہے اثبات، جسے ہم اقرار کہتے ہیں۔ رکن سے مراد جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے اس کے بنیادی حصے ہوتے ہیں جس کے بغیر وہ چیز قائم نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ گھر ہے، بلڈنگ کے ستون ہوتے ہیں، ستون کو رکن کہا جاتا ہے، کوئی بھی بلڈنگ بغیر ستون کے قائم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے کلمہ توحید کے بھی دو ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے نفی، یعنی انکار کرنا۔ ہمیں کس چیز کا انکار کرنا ہے؟ ابھی میں نے بتایا آپ کے سامنے، ہر باطل معبود کی عبادت کا انکار کرنا ہے۔ دنیا میں اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کا انکار کرنا ہے، چاہے وہ لکڑی مٹی پتھر کے بت ہوں یا درخت ہوں جن کی عبادت و بندگی کی جاتی ہو، یا زندہ اور مردہ انسان ہو، ان سب کا انکار کرنا ہے، چاہے وہ معبود پتھر ہو یا درخت، سورج ہو یا چاند، فرشتے ہو یا انبیاء یا اولیاء، الغرض کوئی بھی معبود ہو، ہمیں اس کا انکار کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء ہو، اولیاء ہو، کوئی بھی ہو، اگر ان کی عبادت و بندگی کی جاتی ہے تو ان سب کا انکار کرنا ضروری ہے، کیونکہ عبادت اور بندگی کے لائق اللہ کی ذات ہے، اور کلمہ توحید ہمیں سب سے پہلے انہی چیزوں کی نفی کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ دیکھیے، بتوں کو، پتھروں کو اور درختوں کو معبود بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 19-20 ہے۔ کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا اور منات تیسرے پچھلے کو؟ یہ پہلا رکن ہے لا الہ الا اللہ کا، جسے نفی کہتے ہیں، ہر طرح کے معبودان باطل کا انکار کرنا۔ اس لیے میں نے یہ نیا موضوع شروع کیا ہے کہ ہم کلمہ توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں پورے دلائل و براہین کے ساتھ، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں۔ اور مختصر طور پر میں نے آج آپ کے سامنے کلمہ توحید کے معنی، اس کے مطلب اور کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیے۔ انشاءاللہ یہ موضوع آگے پیر کو آئے گا۔ کل ہمیں واقعہ بیان کرنا ہے، واقعہ نمبر 9، تو انشاءاللہ ہم اس موضوع کو پیر کو لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کلمہ توحید کو سمجھنے اور اس پر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کلمہ کی بنیاد پر ہمیں موت عطا فرمائے، تاکہ کل آخرت میں اللہ رب العالمین اسی کلمے کی بنیاد پر ہمیں جنت عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الايمان۔
اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انکا سمیع مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔